اچھا، کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، ایک ایسے شخص کی کہانی کے ذریعے جو موت کو بہت قریب سے دیکھ کر واپس آیا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، ہم سب کبھی نہ کبھی اس کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں۔ صدیوں سے بڑے بڑے فلسفی اور مفکر بھی اس پر سر کھپاتے آئے ہیں۔ یہ ایک ایسی لکیر ہے جو زندگی اور اس کے بعد کی دنیا کے بیچ میں کھینچی ہوئی ہے۔ تو ہماری آج کی کہانی کا مرکزی کردار ہے ہوزے ہرنانڈز۔ اب ہوزے صاحب جو ہیں وہ پیشے سے ایک انجینئر تھے اور بالکل پکے ملحد، مطلب ان کے لیے ہر چیز منطق اور ثبوت پر مبنی تھی۔ اگر کسی چیز کو سائنس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تو بس وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی تھی، سیدھی سی بات۔ لیکن پھر جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے، ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ہوزے کی پوری دنیا ہی الٹ کر رکھ دی۔ ان کا ہر یقین، ہر اصول، سب کچھ چیلنج ہو گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس دن ایسا کیا ہوا تھا۔ دیکھیں، وہ ایک بالکل عام سا دن تھا۔ ہوزے بجلی کی تاریں ٹھیک کر رہے تھے کہ اچانک ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ انہیں بجلی کا شدید جھٹکا لگا اور اس حادثے میں ان کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے حالت اتنی بگڑ گئی کہ ان کی سانس ہی رک گئی۔ وہ بالکل زندگی اور موت کے بیچ میں تھے۔ اب ایک طرف تو ڈاکٹرز اور نرسیں ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن ہوزے کے مطابق اس وقت کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو طبی سائنس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چند لمحوں میں کیا ہوا جب وہ تکنیکی طور پر اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کے مطابق سب کچھ دھندلا سا گیا اور پھر انہیں کمرے میں ایک موجودگی کا احساس ہوا۔ دروازے پر ایک سایہ سا نظر آیا اور جیسے ہی اس سائے نے ہونیزے کے پاؤں کو چھوا تو ڈرنے کے بجائے ان پر ایک ایسا سکون طاری ہوا، محبت کا ایک ایسا احساس چھا گیا جو انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور پھر پلک جھپکتے ہی منظر بالکل بدل گیا۔ ہوزے نے خود کو کمرے کے ایک کونے میں چھت کے قریب ہوا میں تیرتے ہوئے پایا۔ وہ نیچے اپنے ہی جسم کو دیکھ رہے تھے اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ کو جو انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اب اس کہانی کا حصہ نہیں بلکہ ایک تماشائی بن چکے تھے۔ اسی دوران ایک آواز سنائی دی، ایسی آواز جو جیسے ہر طرف سے آ رہی تھی۔ اس آواز نے ایک بہت سادہ سی مثال دی مگر بہت گہری۔ کہا کہ اپنے جسم کو ایک گاڑی کی طرح سمجھو۔ یہ گاڑی 80 لاکھ میل چل چکی ہے اور اب ہم اس کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ اب الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر جو شروع ہوا وہ ایک ناقابل یقین سفر تھا۔ پہلے تو انہیں محسوس ہوا جیسے انہیں ایک اندھیری سرنگ میں کھینچ لیا گیا ہو۔ پھر اچانک وہ اس سرنگ سے نکلے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ ان کے سامنے ایسے شہر، جنگل اور جانور آئے جو اس دنیا کے لگتے ہی نہیں تھے۔ اور سب سے حیران کن بات، وہاں ان کی ملاقات اپنے مرحوم والد سے بھی ہوئی۔ اور پھر جتنی تیزی سے یہ سب شروع ہوا تھا اتنی ہی اچانک انہیں واپس اپنے جسم میں کھینچ لیا گیا۔ وہ زندہ تو تھے، لیکن جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ پہلے والے ہوزے ہرنانڈز نہیں تھے، وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوزے ہرنانڈز نے جو کچھ بھی دیکھا، کیا وہ واقعی موت کے بعد کی زندگی کی ایک جھلک تھی، یا یہ سب صرف ایک مرتے ہوئے دماغ کی کیمیائی کارروائی کا نتیجہ تھا، ایک دھوکہ؟ چلیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے سائنسی نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا، تو ولیم ریویل جیسے بائیو کیمسٹ اور بہت سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایسے تجربات کی ٹھوس سائنسی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آنے کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مطابق جب دماغ اور آنکھوں کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتی ہے تو نظر کا دائرہ تنگ ہونے لگتا ہے، جس سے ایک سرنگ کا تاثر ملتا ہے۔ اور یہ جو سکون اور محبت کے شدید جذبات ہوتے ہیں، یہ خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ جسم سے باہر ہونے کا احساس بھی دماغ کی ایک مخصوص حالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی سائنسی وضاحت، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ صرف دماغی کیمیکلز کا کھیل نہ ہو؟ چلیں اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی روحانی اور مذہبی نقطۂ نظر۔ آخر ایمان کی دنیا میں ان تجربات کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ مثلاً اسلامی نظریے کے مطابق روح ایک الگ وجود ہے جو جسم سے جدا ہے اور موت کے بعد یہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اب اگر ہوزے ہرنانڈز کے تجربے کو دیکھیں، جسم سے باہر نکلنا، ایک دوسری دنیا دیکھنا، اپنے مرحوم والد سے ملنا،
یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں روح اور آخرت کے تصور سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اہم تصور برزخ کا ہے۔ اسلامی عقیدے میں یہ موت اور قیامت کے دن کے بیچ کی ایک درمیانی حالت ہے، ایک انتظار گاہ جہاں روحیں فیصلے کے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید ہنی باؤنڈز جیسے تجربات اسی برزخ کی دنیا کی ایک چھوٹی سی جھلک ہوتے ہیں۔ لیکن سائنس اور مذہب کی ان تمام بحثوں سے ہٹ کر ہاؤزے ہرنینڈز کے لیے یہ کوئی تھیوری نہیں تھی، یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ ان کے لیے یہ تجربہ اتنا حقیقی تھا، اتنا گہرا تھا کہ اس نے ایک پکے ملحد کو خدا پر یقین کرنے والا بنا دیا۔ تو آخر میں ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف سائنس ہے اور دوسری طرف ایمان، ایک طرف دماغ کی کیمسٹری ہے تو دوسری طرف روح کا سفر۔ اور یہیں پر آ کر وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سائنس کی حد ختم ہوتی ہے، کیا ایمان کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے؟